السلام علیکم ناظرین، میں عابدہ بیگم آپ سب کا اپنے چینل پر استقبال کرتی ہوں۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 20، تشدید بعد حروف مدہ، یعنی کہ تشدید کے بعد حروف مدہ کا استعمال۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا تشدید کے بعد تشدید والا حرف، اب ہم یہاں دیکھیں گے تشدید کے بعد حروف مدہ۔ دیکھیے ناظرین، آپ سب سے ایک بات کہنا ہے کہ جو خواتین حضرات ہیں وہ حالت ایام میں اس صفحے کو ہاتھ نہ لگائیں، کیونکہ اس میں سارے کے سارے قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہیں، تو براہ کرم اس پیج کو حالت ایام میں ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر آپ کو پڑھنا بھی ہے تو گلوزز وغیرہ کچھ استعمال کریں، تب اس کو ہاتھ لگائیں اس پیج کو، ٹھیک ہے ناظرین؟ تو چلیں، غیر المغضوب، دیکھیے غی ہم جلدی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ حروف لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے ہم اس کو جلدی پڑھیں گے۔ رل، دیکھیے الف لام میں سے آپ لام پڑھ رہے ہیں، اس لیے یہ ہو جائے گا حروف قمری۔ مغ، دیکھیے ناظرین، میں نے آپ کو بولا تھا کہ جزم والا حرف جو ہوگا اس کے 4 قاعدے آتے ہیں، تو آپ دیکھیے پہلا قاعدہ قلقلہ کا ہوتا ہے، یہاں قلقلہ ہے نہیں ہے، کیونکہ حروف قلقلہ میں قاف، قاف، با، جیم، دال، بس یہ 5 حروف آتے ہیں، غین نہیں آتا ہے، تو اب یہ ہو جائے گا پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھنے والا، یعنی کہ جزم والے حرف کو پچھلے والے حرف سے ہم ملا کے پڑھیں گے۔ زو ہم کھینچیں گے کیونکہ وہ ساکن سے پہلے پیش حروف مدہ ہے۔ بی زیر کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین؟ دیکھیے غیر المغضوبی، ضاد کو اچھے سختی سے پڑھیں۔ علیہم، جلدی پڑھیں گے۔ لی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف لین والا ہے۔ ہم حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے یہ، اس لیے ہم اس کو قلقلہ کے، یعنی کہ بغیر قلقلے کے ملا کے پڑھیں گے۔ ولا الضالین، دیکھیے ناظرین الف لام آپ چھوڑ دے رہے ہیں یہاں پہ، اس لیے ہم یہ کیا پڑھیں گے؟ حروف شمسی، یعنی الف لام اگر حروف شمسی کے شروع میں ہوگا تو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ دیکھیے زواد پہ ہم یہاں پر مد دیکھ رہے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس مد کو مد لازم، کیونکہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہوگا تو وہ ہو جائے گا مد لازم۔ لین کھینچے ہم، کیونکہ یا مدہ ہے، یا سے پہلے زیر ہے۔ دیکھیے ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ آیت، یعنی کہ یہاں پر وقف کرنا ہوگا، تو ہم کیسے کریں گے؟ زبر زیر پیش پر وقف کرنا ہوگا، تو ہم کیا کریں گے؟ آخری حرف پر بھی جزم دے کر سانس توڑیں گے، تو اب ہم یہاں پر ضالینا کی جگہ کیا کر دیں گے؟ نون کو بھی جزم کے ساتھ پڑھیں گے، تو یہ ہو جائے گا ضالین، ٹھیک ہے ناظرین؟ دیکھیے ایک مرتبہ پھر سے دیکھیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کھینچتے ہوئے۔ دیکھیے ہم آخر میں بھی یہاں پر بھی زیادہ کھینچیں گے، کیونکہ ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا ہے کہ یا مدہ کے بعد جزم والا حرف، یعنی حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ کھینچیں گے، کیونکہ وہ مد لازم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ایک شکل بنتی ہے مد لازم کی، حالانکہ یہاں پر مد لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن اس کی شکل بنتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر ہم جزم لگا کر ٹھہر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو بھی تھوڑا کھینچتے ہوئے ٹھہریں گے۔ دیکھیے ناظرین وجدہ کا، یہ ہم سارے جلدی پڑھیں گے کیونکہ یہ زبر کے ساتھ لکھے ہیں اور حرکات کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے ضاد ہم کھینچیں گے تشدید کے ساتھ ملاتے ہوئے، پھر ہم یہاں پر تنوین یعنی کہ اخفا کریں گے، کیونکہ تنوین کے ہم بعد والے حرف کو دیکھیں گے تو یہ بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہے، ٹھیک ہے ناظرین؟ اس لیے ہم یہاں پر نون کے آواز کو کیا کریں گے؟ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ وجدہ کا فہدا، آواز میں بیلنس کرنا بہت ضروری ہے، اس کو اچھے سے آپ دھیان میں رکھیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب ہم ملائیں گے تو آواز اس کی پر ہوگی، تا باریک پڑھیں گے اور تو کو ہم موٹا پڑھیں گے، اور میم مشدد، یعنی کہ میم جب تشدید والا ہوگا تو نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ کریں گے۔ کب، دیکھیے جزم والا حرف با ہے حروف قلقلہ میں سے، اس لیے ہم یہاں پر قلقلہ بھی کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، الف لام حروف قمری ہے، یہ
لام آپ پڑھ رہے ہیں، صرف الف چھوڑ رہے ہیں تو یہ حروف قمری والا قاعدہ ہو گیا۔ تو کے بعد اچھے سے سختی سے نکالیں پورا آواز کے ساتھ، اس کو باریک جاءت التامۃ ایسے باریک نہ پڑھیں ورنہ یہ غلط ہو جائے گا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہاں پر دیکھیے صاد کے بعد اچھے سے نکالیں اور خا کو ملاتے ہوئے خا کو بھی پورا آواز کے ساتھ اچھے سے پڑھیں، حلق سے نہ نکالیں بلکہ صاف آواز سے پڑھیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیں وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ولا میں ہم لام کھینچیں گے کیونکہ یہ الف مدہ کے ساتھ ہے۔ ہا میں کھڑا زبر الف مدہ کے برابر ہے، اس کے اوپر مد جو ہے وہ مد لازم ہے کیونکہ کھڑا زبر حروف مدہ کے برابر ہوتا ہے، تو حروف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہو یا جزم ہو تو وہ مد لازم ہوگا۔ صاد میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ اعلیٰ میں لام کھڑا زبر ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے۔ طاع میں عین کے ساتھ حرف مدہ ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے۔ مل دیکھیے لام الف ہے لیکن ہم لام پڑھ رہے ہیں صرف، اس سے یہ ہو جائے گا حروف قمری۔ مس، یہ دیکھیے جزم والا حرف حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، اس کو صرف پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ کی، دیکھیے یہاں پر یا مدہ ہے اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب زیر پر وقف کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے، آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑ دیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو دیکھیے وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایسے ہی تھوڑا اس کو کھینچیں گے زیادہ ہم، کیونکہ یا مدہ یعنی کہ حروف مدہ کے بعد جزم والا حرف ہوگا تو وہاں پر مد لازم کا استعمال ہوگا، یہاں پر نظر نہیں آئے گا، پر ہم تھوڑا سا اس کو کھینچیں گے۔ دیکھیے وَإِذَا، زال باریک آواز کے ساتھ، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اوہم نہیں بولنا، رَأَوْهُمْ ایسے نہیں بولنا چاہیے بلکہ آواز کو پورا اچھے سے کا ہم اظہار کریں گے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، اور ہم یہاں پر نہیں ٹھہریں گے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ ایسے غنہ نہیں کریں گے کیونکہ جزم والے حرف کو صرف پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کے پڑھیں گے، اور غنہ بھی نہیں کریں گے۔ غنہ کب کریں گے، جب میم پر تشدید ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، چلے دیکھیے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، دیکھیے قالو، لو پہ جو مد ہے یہ مد منفصل ہے کیونکہ یہ الگ ورڈ ہے، انا ایک الگ ورڈ ہے، تو جب حمزہ دوسرے کلمے میں آ جائے گا تو یہ مد ہو جائے گا مد منفصل۔ ہاں حروف مدہ کے ساتھ ہے اس لیے ہم اس کو کھینچیں گے، اور حمزہ اسی کلمے میں آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا مد متصل۔ ٹھیک ہے ناظرین، دیکھیے لام پہ بھی مد متصل ہے کیونکہ حمزہ آپ اسی کلمے میں پڑھیں گے۔ لفظوں میں ضاد کے بعد اچھے سے نکالیں اور تشدید آنے کی وجہ سے سختی سے پڑھیں گے اچھے سے۔ لفظوں، ٹھہرنا نہیں ہے، بس ملاتے ہوئے پڑھنا ہے۔ لفظوں زبر پر وقف کر رہے ہیں اس لیے ہم کیا کریں گے، آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ تو ناظرین اس کو اچھے سے سمجھیں، بار بار پڑھنے کی کوشش کریں، قواعد میں نے بتائے ہیں سارے، اس کو بھی اچھے سے ذہن نشین کریں تو انشاءاللہ آپ کو تجوید سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو چلیں پھر ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔